السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 ہے الف لام میم۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھی جانے والے حروف۔ ان کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، ٹھیک ہے۔ اور ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک یہ الکتاب کتاب، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے یا ڈرنے والوں کے لیے یا پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہ اس کی تفسیر ہے، اس کے منظم من اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے، اس میں شک نہ کرو، لاوازی اس میں جو واقعات بیان کی گئی ہیں ان کی صداقت میں، وہ احکام و مثال بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید و رسالت اور معاد کے بارے میں ہیں بیان کی گئی ہیں ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ پیش سے سراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دلوں میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 3 ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر یا غیب کے ساتھ، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے، رزقنا جو ہم نے رزق دیا، ہم ینفقون وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ امور غیبہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن ہی نہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر اجزات وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ اقامت صلاح یعنی نماز کا قائم کرنا۔ اقامت صلاح سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے لیکن وہ سنت نبوی کے مطابق نہیں پڑھتے تھے اور نیت سے اور پابندی کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ انفاق کا لفظ عام ہے، ینفقون یعنی انفاق، جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ صدقات واجبہ جو کہ واجب ہے یا فرض ہے، اور نافلہ جو کہ نفل کے طور پر ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ خرچ کرنے میں سے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرنا، اور اپنے ماں باپ پر اور اپنے اہل و عیال پر، ٹھیک ہے، اور دوسرے عزیز و اقارب پر، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خرچ کرنا۔ آیت نمبر 4 ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین اور وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لائے، بما انزل جو ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو ہم نے نازل کیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ جو کتابیں انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل نہیں وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا، اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی رسالت کا سلسلہ آن حضرت پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتا، یعنی کہ یہاں پر ہمیں یہ ثابت
ہم سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں آئی ان پر ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالفرض اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی کوئی نبی ہوتے تو اس میں وہاں ضرور ذکر ہوتا کہ جو آپ سے بعد میں آئے گی ان پر ایمان لایا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس وجہ سے یہاں پر بعد میں آنے کا ذکر نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 5، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر ہیں، علی پر ہیں، ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں، ھم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تفسیر، یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ کا تذکرہ فرما رہا ہے تو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ اس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع ہی نہیں، اور اس گروہ کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور لائکہ یہ جو وہ لوگ ہیں اللہ ہدن جو ہدایت پر ہے، یعنی یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کی پچھلی 4 آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے، جن کا یعنی کہ وہ لوگ جو یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو ہم نے جس دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی فلاح پائیں گے۔ اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور آخرت پر یعنی کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر اور اپنے اعمال کا حساب دینے پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو کامیابی مل جائے گی، جو قیامت اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی فلاح پا جائیں گے اور دنیا میں بھی فلاح پا جائیں گے۔ الحمدللہ آج ہم نے 5 آیات اس کی مکمل کر لی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کو 5 آیات کریں گے، اگلی ویڈیو میں ہم 5 آیات پڑھیں گے۔ اتنی دیر تک اللہ حافظ۔